بچوں کو حفاظتی ٹیکہ لگانا کیسا ہے؟ لگا لینا چاہیے. میں بھی پہلے ان ٹیکوں کے بہت خلاف تھا. یہودی کی سازش ہے اور اولاد کے جرثومے ختم ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہم نے بھی بہت ممبر پہ بیٹھ کے پھینکی, اللہ معاف فرمائے, توبہ طائب کرتے ہیں اب اس سے. وجہ اس کی یہ تھی کہ جن کی فیلڈ تھی ان سے رابطہ کیا نہیں, ادھر ادھر کتابیں پڑھ کے گوگل پہ سرچ کر کے تحقیق کرتے رہے. اور گوگل پہ جب ہم جیسا آدمی سرچ کرے گا تو اس کو سارے دلائل مل بھی جاتے ہیں, لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا یہ دلیل بھی ہے یا نہیں ہے. تو جب تک آپ کسی ایکسپرٹ جو اس کے فیلڈ کے ماہرین ہیں ان تک نہیں جائیں گے, اس وقت تک آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. اب یہ کرونا جب پھیلا تھا نا, ایک صاحب کو میں نے کہا کہ ڈاکٹر سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ وبا ہے, تو وہ کہنے لگے یہ ڈاکٹر جو ہے WHO سے متاثر ہیں, یہ یونائٹڈ نیشن کی ایک سازش ہے, اور یہ ڈاکٹر بھی وہی انہی یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوتے ہیں, تو یہ بھی انہی کی تحقیق سے متاثر ہیں, اس لیے یہ سب کیا ہے, غلط ہے. ابے ایک ڈاکٹر متاثر ہوگا, دو ہوں گے, سارے محلے کے سارے ڈاکٹر, آغا خان کے بھی, لیاقت نیشنل کے بھی, عباسی کے بھی, ہمارے محلے کے بھی, داڑھی والے بھی, بغیر داڑھی والے بھی, تبلیغ میں چلے لگے ہوئے بھی, یہ سارے یہودی ایجنٹ ہو گئے بھائی. تو اس لیے یہ جو بھی تحقیق کا اہل ہے نا, تحقیق ہمیشہ بولو اس سے کی جائے گی. حفاظتی ٹیکوں کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ دنیا میں بڑی بڑی بیماریاں ختم ہو گئی ہیں, یہ نظر آ رہی ہیں. پولیو پہلے بہت زیادہ تھا, اب بہت چیدہ پولیو کے مریض نظر آتے ہیں. لیکن نیگیٹو سوچ ہے نا کہ جو کام غیر مسلم کر رہا ہے بس آپ نے غیر مسلم ہونے کی بیس پر اس کو کیا کہنا ہے, یہودی ایجنٹ. حالانکہ پیناڈول بھی آپ کہاں سے لے کے کھا رہے ہو, یہ کیا سلطنت عثمانیہ میں ایجاد ہوئی تھی پیناڈول؟ کیا ہو گیا؟ پیناڈول جو تھی سلطنت عثمانیہ کی ایجاد ہے, یہ ارطغرل نے ایجاد کی تھی. ہر چیز تو ان کی ایجاد ہے. تو جب پیناڈول بھی کھا رہے ہو اور کھانسی کے سیرپ بھی وہیں سے لے کے پی رہے ہو, میں مانتا ہوں دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں, حتی الامکان تمام دوائیں بچوں اور بڑوں کی پہنچ سے دور رکھیں. یہ بات تو میں نہیں, یہ تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں. کوئی بھی سمجھدار ڈاکٹر ہوگا دواؤں سے ہٹائے گا آپ کو, اور جو پیسے کمانے والا ڈاکٹر ہوگا وہ بھر بھر کے لکھتا رہے گا. تو ڈاکٹر بھی یہ جو سمجھدار ہیں وہ دواؤں پہ زیادہ نہیں لے کر آتے, لیکن جہاں ضرورت ہوتی ہے پھر وہ دیتے ہیں, میڈیسن دیتے ہیں آپ کو. تو جو جس کا کام ہے میرے بھائی اسی کو جچتا ہے. اس لیے حفاظتی ٹیکے لگانے چاہیے یا نہیں لگانے چاہیے یہ مولاناؤں کی فیلڈ بولو نہیں ہے, یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے, انہی سے پوچھیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر 2 دن کے بعد پولیو پلانے والی آپ کے سر پہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے, اس سے جان چھڑانا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے. ایک حد تک ہی پلایا جائے گا نا, یہ تو نہیں کہ روزانہ پولیو ہی پلاتے رہیں, ایسا تو دنیا میں کوئی دوا نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ بجائے یہ جو گشت کرتی پھر رہی ہیں عورتیں, ان پہ اعتماد بھی نہیں ہوتا, پتہ نہیں کون ہے کیا ہے, کوئی بھی بندہ آئے اور پولیو کے نام پہ آپ کے بچے کو کچھ بھی پلا کے چلا جائے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پراپر کسی قریبی ہاسپٹل سے کسی ریلائبل ڈاکٹر سے پہلے سے پلوا دو, سرٹیفکیٹ لے لو, انگوٹھے کے پہ نشان لگوا دو, پھر جب پولیو والی آئے تو بولو ہم پلا چکے ہیں, وہ چلی جائے گی آرام سے. سمجھتے ہو؟ تو ایک آپ کا جاننے والا ڈاکٹر ہوگا نا, اس کے بارے میں پتہ ہے یہ قطرے ہی پلا رہا ہے, کوئی چرس یا ہیروئن نہیں پلا رہا. یہ لوگوں کو ایک اشکال ہوتا ہے بھائی یہ تو ہر دوسرے دن آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ اس کا حل بجائے ان سے لڑنے کے, دھکے دینے کے, وہ پولیس بلا لیتے ہیں, رینجرز بلا لیتے ہیں, اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی جاننے والے ڈاکٹر سے جو سمجھدار ہو, اچھا ڈاکٹر ہو, اس سے پلوا لیں آپ. تو یہ جو پولیو کے بارے میں باتیں پھیلی ہوئی ہیں, اچھا جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب بھی اب حکومتی ہو گئے ہیں. ایک تو یہ کہا کہ یہ آدمی حق پرست تھا, ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرتا تھا, اب اس نے بھی گورنمنٹ کی پالیسیوں پہ کو ماننا شروع کر دیا ہے. یہ الزام ہے. مجھے نہ حکومت سے 5 روپے ملتے ہیں, نہ کسی حکومتی ادارے سے 5 روپے ملتے ہیں, حتیٰ کہ کوئی تھپکی بھی نہیں دیتا. سمجھتے ہو کہ آپ نے زبردست شاندار بیان, کچھ بھی نہیں ملتا. میں اپنے طور پہ تحقیق کرتا ہوں, یہ بات ہے میں ڈاکٹروں کی تحقیق کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, کسی حکومتی اہلکار کی بیس پہ نہیں کہہ رہا. جب آدمی کا شہرت ہوتی ہے, تعلقات بڑھتے ہیں, تو پھر اپر لیول کے لوگوں سے بھی تعلقات ہوتے ہیں. تو اپر لیول کے ڈاکٹروں سے تعلقات ہوتے ہیں, اپر لیول کے سیاستدانوں سے ہوتے ہیں, اپر لیول کی فوج کے لوگوں سے ہوتے ہیں, اپر لیول کے اسٹیبلشمنٹ سے ہوتے ہیں, اپر لیول کے انجینئروں سے ہوتے ہیں, بلڈر سے ہوتے ہیں.
میرے تو اب ہر طرح کے اوپر کے لیول کے لوگوں سے سلام دعا بلڈروں سے ہیں, جو بڑے بڑے بلڈر کراچی کے, کیا بنانا ہے آپ بتاؤ, قبرستان بنوانا ہے بنا دیں گے 2 منٹ میں, ٹھیک ہے نا, کتنی بڑی بلڈنگ بنانی ہے. لیکن اب ایسا نہ ہو کہ آپ مجھ سے رابطہ کریں, مفتی صاحب وہ میرا فلیٹ مناسب ریٹ پہ بنوا دیں. میں اپنے ذاتی کام ان لوگوں سے نہیں لیتا تو میں دوسروں کے کام بھی نہیں لیتا, سمجھتے ہو نا. تو میری عادت نہیں ہے کوئی بہت ہی بڑا فنڈر بھی آ جائے, سلام دو وہی پتلی گلی سے. لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ آپ کے فلاں سے ملاقات ہوئی تھی, میرا یہ کام اٹکا. میں کہتا ہوں بھائی میں اٹکے ہوئے کام کو نمٹانے کے لیے ملاقات نہیں ہوئی. ہماری نیت سوائے دینی جذبے کے الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوتی. اگر ہم ان سے کام نکلوانا شروع کر دیں گے تو ہمارا امیج ان کی نظروں میں گر جائے گا, پھر یہ ہماری بات اہمیت کے ساتھ نہیں سنیں. اس لیے آج تک مجھے کہتے بھی ہیں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں, آگے کوئی کام ہو بتائیں کوئی, حالانکہ میرا رشتے اٹکے ہوئے رشتے بھی میں ان سے کروا سکتا ہوں, ان سے نپٹاوا سکتا ہوں کہ میرا رشتہ نہیں ہو رہا فلاں جگہ پہ, آپ سفارش لے کے جائیں گے تو ہو جائے گا. یہ کام بھی ان سے نہیں لے رہا میں. اس سے بڑا کوئی دنیا میں کام ہو سکتا ہے؟ یہ کام بھی ہم نہیں لے رہے ہوتے, سمجھتے ہو. حتی الامکان کوشش یہ ہوتی ہے, ہاں کوئی خود سے بڑھ بڑھ کے خدمت پیش کر رہا ہو بہت زیادہ تو وہ ایک الگ بات ہے, بہت زیادہ کوئی پیچھے پڑ گیا ہوگا جی تو, لیکن ہماری عادت نہیں ہے, تو اس لیے ہم دوسروں کے کام بھی نہیں لیتے, سمجھتے ہو. تو اس لیے نہ میں کوئی حکومتی آدمی ہوں, نہ میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بیٹھا ہوا ہوں یہاں پہ. میں اگر کرونا پہ بات کر رہا ہوں, اور دیکھو جو بات ہم نے پہلے دن کی تھی کرونا کے بارے میں, آخر میں وہی صحیح ثابت ہوئی. کتنے علماء کرونا سے شہید ہو گئے ہیں, کتنے علماء, لیکن اس وقت کوئی نہیں مان رہا تھا, کہہ رہے تھے نہیں, کیونکہ ہم نے کوشش کی کہ بھائی یہ ادھر ادھر کی انٹرنیٹ کی تحقیقوں کے بجائے, اور بہت ساری ایسی خبریں ہیں جن کو آپ انٹرنیٹ کی وجہ سے کہتے ہو کہ یہ یوں ہیں, لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. لیکن وہ میں چھیڑوں گا تو آگ لگ جائے گی, وہ چھیڑوں گا تو کیا ہو جائے گا. ابھی یہ تھوڑی سی آگ لگ گئی تھی نا مرکز ایسی آگ لگ جائے گی معذرت کے ساتھ. تو وہ بھائی بہت پیارے ہیں, ناراض نہ ہو کہیں, غصہ نہ ہو جائیں. بیٹھے ہوئے ہیں, چلے گئے, بیٹھے ہوئے ہیں بھائی, ناراض نہیں ہونا, دیکھنا ان کو در تھپکی دے کے بٹھا کے, ایسا نہ غصے میں آ جائے. بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانا, البتہ ان بیماریوں کے ٹیکے لگائیں جو جن کا امکان ہے, خام خواہ میں نہ ٹھوکتے رہیں. حفاظتی ٹیکوں میں نا روزانہ بھی ٹیکے ٹھک رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ٹھک رہا ہے. جن بیماریوں کا چانس ہے کہ یہ ہو سکتی ہیں, دیکھو چکن پاکس کے اور خسرہ کے ٹیکے لگانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ جان لیوا بیماری نہیں ہے. یہ قدرتی طور پہ بچے کو ہونے دو. چکن پاکس قدرتی طور پہ ہوگا, اپنا ٹائم پورا کر کے نکل جائے گا, یہ زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے. جب خام خامے کیوں جا رہے ہو ٹریٹمنٹ کی طرف. خسرہ بچوں کو ہوتا ہے, سب بچوں کو ہوتا ہے, ہونے دو, آرام سے ہوگا, ٹائم پورا کر کے, اس میں حفاظتی احتیاطی تدابیر اختیار کرو لازمی. ہونے دو, خود ہی باڈی دفاع کی قوت پیدا کرے گی اور پتلی گلی سے نکل جائے گی, ٹھیک ہے نا. کچھ بیماریاں جان لیوا ہوتی ہیں, یہ پولیو معذور کر دیتا ہے بچے کو, اس میں ہم یہ رسک نہیں لے سکتے کہ آنے دو, اگر آ گیا تو کوئی بات نہیں, خود ہی جائے گا, بچے کو آڑا ترچھا کر کے جائے گا وہ, سمجھ رہے ہو. چیچک کی بیماری تھی, ختم ہو گئی دنیا سے, ویکسین ایجاد ہوئی اس کی, اس میں داغ پڑ جاتے ہیں. چکن پاکس کے داغ ختم ہو جاتے ہیں, چیچک کے داغ کھڈے پڑ جاتے ہیں پورے جسم پہ, ساری زندگی کے لیے بدنما ہو جاتا ہے. اس کی ویکسین پہلے سے بولو ضروری ہے. اس طرح کرونا میں کتنے لوگ مر گئے دنیا میں. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت کم لوگ مرے ہیں, پاکستان میں ڈیٹا ہے ہی نہیں. کتنے لوگ کرونا میں مرے ان کا پتہ ہی نہیں چلا یہ مرے کیوں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے یہاں تو کون سا کوئی وہ ایک کینسر کے اسپیشلسٹ آئے لندن سے کراچی, کہتے ہیں یار میں بڑا خوش تھا کہ پاکستان میں کینسر کے پیشنٹ بہت کم ہیں, کیونکہ جو ریکارڈ ہے نا عالمی اس میں پاکستان میں بہت کم ہیں اور ادھر انگریزوں میں بہت زیادہ ہیں. کہہ رہے ہیں جب ہم ادھر آ کے ہم نے کینسر کے مریض دیکھیں, پتہ چلا یہاں تو کینسر کے مریض بھرے ہوئے ہیں, ریکارڈ ہی نہیں ہے ان کا. اس لیے ہمارا امیج دنیا میں بہت اچھا بنا ہوا ہے. ہمارے ہاں جتنی ایف آئی آر کٹتی ہیں نا وہ 5% ہوتی ہیں, 95% ڈاکو ایف آئی آر ہی میں نہیں آتے. تو اس لیے ہمارا بہت اچھا جو امیج دنیا کے سامنے ہے اس کی ایک بہت بڑی, اول تو اتنا اچھا ہے نہیں, لیکن جتنا برا ہونا چاہیے تھا اتنا برا اس لیے نہیں ہے کہ بہت ساری چیزیں ہماری کیا ہیں, دبی ہوئی ہیں. وہ دبی ہوئی ہیں, ان کو دبا رہنے دو.